السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، دنیا وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم کی یورپی کمیشن کے سربراہ سے ملاقات، اعلیٰ سطحی روابط کا خیر مقدم۔ یونان حادثہ، کشتی پر 700 افراد تھے جن میں 350 پاکستانی تھے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ تمام افراد ڈوب گئے اور صرف 104 افراد زندہ بچے جن میں 12 پاکستانی تھے۔ مجرمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ٹائٹین آبدوز حادثہ، داؤد فیملی کا بیان سامنے آ گیا۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان کی آخری رسومات کی تفصیلات کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کا شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کی موت پر اظہار افسوس۔ پولیس ٹیم پر فائرنگ، لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ عبدالعزیز اور ایک اور شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بڑی عید پر مختلف شہروں میں شدید بارش اور اربن فلڈنگ کا خدشہ، بالائی اور وسطی علاقوں میں پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ ملک میں گرمی کی لہر میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ عید قربہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری، چھریوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ چاقو چھری تیز کرانے والوں کے پاس رش پڑ گیا۔ جنگل کی آگ کے خلاف جنگ، کینیڈا اور امریکہ کے اہم معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں ممالک کے درمیان فائر فائٹنگ کے وسائل کا تبادلہ کیسے کیا جائے گا؟ دونوں ممالک نے کئی دہائیوں سے ایڈ ہاک بنیادوں پر مل کر کام کیا ہے۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کمپنیوں کے حوالے سے بنائے گئے نئے ایکٹ کا نفاذ۔ میٹا کا کینیڈا کے صارفین کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام پر خبروں تک رسائی ختم کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ٹیک کمپنی کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی تو کون ہوگا؟ کینیڈین صوبے آنٹیریو کی حکومت کا تیرتے گھروں پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ۔ پابندیاں 1 جولائی سے لاگو ہوں گی۔ حکام کا کہنا ہے تیرتے گھر ماحول پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آبدوز حادثے کے انکشافات سے بھری امریکی بحریہ کی خفیہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ ٹائٹن آبدوز کمپنی نے مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ برطانوی میڈیا کا لاپتہ آبدوز ٹائٹن کا ملبہ ملنے کا دعویٰ۔ مودی کی آمد، وائٹ ہاؤس کے باہر مسلمان، سکھ اور کرسچن کمیونٹیز کا احتجاج۔ امریکی صدر کے سامنے مودی سے مسلمانوں کے حقوق کا سوال پوچھ لیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کا جواب دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عالمی برادری شرم الشیخ COP27 میں کیے گئے وعدے پورے کرے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عالمی برادری شرم الشیخ COP27 میں کیے گئے وعدے پورے کریں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے لیے سربراہی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی توجہ اہم امور پر مبذول کرائی ہے۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک معاشی چیلنجز کی وجہ سے مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی کمیشن کے سربراہ ارسلا وان ڈر لائن سے ملاقات ہوئی ہے۔ فرانس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس کے موقع پر
ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کا خیر مقدم کیا۔ یورپی کمیشن کے صدر نے بحالی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا، جبکہ GSP+ سمیت یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون کی سطح کی بھی تعریف کی۔ ملاقات میں GSP+ کی اہمیت اور مضبوط سیاسی عزم کا اعادہ کیا گیا۔ یورپی کمیشن کی صدر نے 2022 کے سیلاب سے بحالی کی پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یورپی کمیشن کی سربراہ کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم ان دنوں فرانس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے فرانس IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر، فرانسیسی صدر میکرون، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سمیت دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو $30 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عالمی برادری شرم الشیخ COP27 میں کیے گئے وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ سیکریٹری جنرل نے سیلاب سے ہونے والی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پاکستان کے عوام نے سیلاب جیسی بڑی آفت کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ دیکھنا ہوگا کہ جب جنوبی ممالک مصیبت میں ہوں تو شمالی ممالک کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ 33 لاکھ افراد گھروں سے محروم اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ سیلاب سے 20 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عالمی سطح پر معاشی انصاف نہیں ہوگا تو دنیا خطرے سے دوچار ہوگی۔ ہمیں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یونان جانے والی کشتی میں 400 افراد کی گنجائش تھی، مگر اس پر 700 افراد سوار تھے، جن میں سے 350 پاکستانی تھے۔ تمام افراد ڈوب گئے اور صرف 104 زندہ بچے، جن میں 12 پاکستانی تھے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یونان جانے والی کشتی میں 400 افراد کی گنجائش تھی، مگر اس پر 700 افراد سوار تھے، جن میں سے 350 پاکستانی تھے۔ تمام افراد ڈوب گئے اور صرف 104 زندہ بچے، جن میں 12 پاکستانی تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایوان کو آگاہ کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کشتی ڈوبنے والے واقعے پر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ 10 جون کو کشتی ڈوبی، اس کی 400 کی گنجائش تھی، لیکن 700 افراد سوار تھے، جس میں پاکستانیوں کی تعداد 350 تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں اس سے قبل اتنے لوگ جان سے نہیں گئے۔ 82 لاشیں مل گئی ہیں، جن کا فرانزک کرایا گیا۔ 281 فیملیز نے رابطہ کیا ہے اور تمام فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ 193 کے قریب ہم نے DNA سیمپل لیے ہیں۔ گریڈ 22 کے افسر اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ مجرمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی مجرمان کو سزا نہیں ہوئی۔ 99% لیگل ویزے پر UAE اور لیبیا تک جاتے ہیں، آگے غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ بھی 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے جیسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ 9 ممبرز بینچ پر 2 نے اعتراض کیا تو فوری 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ اس کیس کا فیصلہ بھی 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے لیے 3 رکنی بینچ کے فیصلے جیسا نہ ہو۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ایک انصاف کا ایوان ہے، دیکھ لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور اس سے متعلق کس قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں۔ سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف 9 رکنی بینچ بنایا گیا، مگر چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج نے یہ کہا کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ یہ وہ جج ہے جسے 2 مہینے بعد چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے۔ وہ جج کہتا ہے کہ اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے جانے والے اوشین گیٹ آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی اموات پر داؤد خاندان کا ابتدائی بیان سامنے آ گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے جانے والے اوشین گیٹ آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی اموات پر داؤد خاندان کا ابتدائی بیان سامنے آ گیا ہے، جبکہ پاکستان نے بدقسمت آبدوز ٹائٹن میں سوار شہزاد داؤد اور ان کے بیٹے
سلیمان داؤد کی موت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ عبدوس کی تلاش میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری کثیر القومی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ عبدوس کے بارے میں افسوسناک خبر پر داؤد خاندان اور دیگر مسافروں کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بدقسمت عبدوس میں سوار برطانوی پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کو سائنس اور دریافت کا شوق ٹائٹینک کے ملبے تک لے گیا۔ اہل خانہ اور دوستوں کا کہنا ہے کہ سفر اور سائنس سلیمان داؤد کے ڈی این اے کا حصہ تھے۔ اپنے والد کی طرح سلیمان داؤد بھی سائنس میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ آبدوز کمپنی اوشن گیٹ کا کہنا ہے کہ لاپتہ آبدوز میں موجود افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یقین ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز کے مسافر اب نہیں رہے۔ ہمیں مسافروں کو کھونے کا بہت افسوس ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی نژاد تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والے آبدوز کو تلاش کرنے کی کوششوں میں شامل تمام افراد کے شکر گزار ہیں۔ شہزادہ داؤد کے والدین حسین اور کلثوم داؤد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آبدوز ٹائٹن کے ریسکیو آپریشن میں شامل تمام لوگوں کی انتھک کوششیں ہمارے لیے طاقت کا باعث بنی تھیں۔ ہم ان تمام افراد کے بھی مشکور ہیں جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمیں ملنے والی بے پناہ محبت اور حمایت اس ناقابل تصور نقصان کو برداشت کرنے میں مدد کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہزادہ داؤد اور سلیمان کی آخری رسومات کی تفصیلات کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان اور برطانوی وزارت خارجہ سمیت سرکاری حکام اور دوستوں کی طرف سے تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹی وی چینلز نے شہزادہ داؤد اور سلیمان سے متعلق خبریں شائع کرنے کے لیے اپنی معمول کی نشریات کو روک دیا تھا۔ واضح رہے کہ بحر اوقیانوس میں سیاحوں کو لے کر جانے والی آبدوز کمپنی اوشن گیٹ نے آبدوز میں موجود 5 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسلام آباد میں پولیس پر 4 دیگر افراد کے ساتھ مل کر فائرنگ کرنے والے لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے خلاف دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پولیس پر 4 دیگر افراد کے ساتھ مل کر فائرنگ کرنے والے لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے خلاف دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق علاقے میں ٹیم نے ایک مشکوک گاڑی دیکھی جسے رکنے کا اشارہ کیا گیا، تاہم 3 افراد نے، جن میں 2 کے پاس سب مشین گن تھی، انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او نے مولانا عبدالعزیز سمیت دیگر 4 کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ایف آئی آر میں پاکستان پینل کوڈ کی 6 دفعات شامل ہیں، جن میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 324 کے ساتھ ساتھ سیکشن 7 اور 11E شامل ہیں۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ سی ٹی ڈی کی ایک ٹیم مبینہ طور پر لال مسجد پہنچی تاکہ مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے بطور پیشوا واپسی اور بچوں کی سابقہ لائبریری پر قبضہ کرنے کی کوششوں پر وضاحت طلب کی جا سکے۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد مراد خان، ابرار احمد اور سرفراز حسین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مولانا عبدالعزیز اور ایک شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایف آئی آر میں اس کی شناخت ڈرائیور منظور کے طور پر ہوئی۔ عبدالعزیز کے علاوہ 4 افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بڑی عید کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارشوں اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے بڑی عید کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارشوں اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 25 سے 30 جون تک پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ ملک میں گرمی کی لہر میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 27 اور 28 جون کو سکھر اور جیکب آباد میں بادل برس سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مرطوب ہوائیں بحیرہ عرب سے ملک میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 25 جون سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے باعث 25 سے 30 جون تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ پری مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ 25 جون سے گرمی کی لہر میں کمی متوقع ہے۔ شدید بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ اور لاہور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ سکھر اور جیکب آباد میں 27 اور 28 جون کو آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث 26 جون کو اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ اور لاہور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ موسلا دھار بارش سے 27 جون کو ڈی جی خان اور شمال مشرقی بلوچستان کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا اندیشہ ہے۔ اس دوران مسافروں اور سیاحوں کو کسی بھی
نہ خوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ آندھی اور شدید بارشوں کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس دوران عوام کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تمام متعلقہ اداروں کو اس الرٹ کے دوران ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے باعث مری، گلیات، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ تیز ہواؤں، آندھی کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، کچے مکانات اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ عید قربہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، تاہم اس سلسلے میں چھریوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید قربہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، تاہم اس سلسلے میں چھریوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی شہر کی مارکیٹوں میں مختلف اقسام کی چھریاں تیز کرنے، قربانی کے اوزاروں کی تیاری اور مرمت کرنے والوں کے کام میں تیزی آ گئی ہے۔ چھریاں، چاقو اور ٹوکوں کی مانگ میں اضافے سے لوہاروں کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا۔ کوئی نئے اوزار خرید رہا ہے تو کوئی پرانے اوزاروں کی دھار بنوا رہا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دکانوں پر چھریاں اور قربانی کے دیگر اوزار خریدنے والوں کے ساتھ ساتھ تیز کروانے والوں کا بھی رش نظر آ رہا ہے۔ چھریوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ ہر گلی محلوں میں چھری تیز کرنے والے موجود ہیں جو اپنی سروس دے کر اپنا روزگار چمکا رہے ہیں، جبکہ لوہار کے پیشے سے وابستہ افراد صرف چھریاں بیچنے میں ہی مصروف ہیں۔ دکاندار حضرات کا کہنا تھا کہ اب گاہکوں کا رجحان بہت کم ہے۔ ہر گلی میں چھریوں کی دکانیں کھل گئی ہیں۔ جسے کام نہیں آتا وہ بھی چھریاں فروخت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کام کرنے والوں کو نقصان کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھریوں کی قیمتیں اتنی ہیں کہ سن کر ہم حیران ہیں۔ آسمانوں سے باتیں کرتی چھریاں ہم خریدنے سے قاصر ہیں۔ ایک ایک چھری 200 سے 300 روپے میں فروخت کر رہے ہیں، جو ہماری قوت خرید سے باہر ہے۔ اس موقع پر دکاندار شکیل احمد کا کہنا تھا، وہ رجحان ابھی تک تو تھوڑا ہلکا ہی ہے، جب مہنگائی بہت ہو چکی ہے، جانور جو ہزاروں میں آتا تھا وہ لاکھوں میں آ رہا ہے، صحیح ہے نا۔ اور ادھر بھی لوگ جو پرانے اوزار لے کے آ رہے ہیں تیز کرانے کے لیے، نئی کی ان کی ہمت ہے نہیں کہ وہ خریدیں ہم سے۔ ایک اور دکاندار رضوان صدیقی کا کہنا تھا، بھائی پچھلے سال اس چھری کے ہم 100 روپے لے رہے تھے، اس سال ایک کو 20 روپے لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ چھوٹی چھری کے 60 روپے لے رہے تھے، اس سال 80 روپے لے رہے ہیں، تو 20 روپے کا فرق پڑا ہے۔ ہمارے یہ پتھر 1800 روپے کا تھا، اس سال 3600 روپے کا ہو گیا۔ چھریوں کی قیمتوں کے حوالے سے ایک شہری ناصر کا کہنا تھا، نہیں کہ کوتاہی نہیں ہے بھائی، کہاں سے لیں گے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، چھری اتنی مہنگی ہے، جو 100 روپے کی چھری ہے 400 روپے 500 روپے کی چھری ہے، کیسے کہاں سے آدمی لے گا؟ پرانی چھریاں گھسی پٹی وہ صحیح کرا رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔